حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مالک بن نویرہ کے قلعہ نما مکان میں خود گئے۔ وہاں سامان پڑا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں۔ بستی سے خالد رضی اللہ عنہ کو اتنا ہی پتہ چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، لیلا کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا ہے۔ جنہوں نے اسے جاتے دیکھا انہوں نے سمت بتائی جدھر وہ گیا تھا۔ مالک گھوڑے پر اور لیلا اونٹ پر سوار تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ارد گرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیے اور کچھ آدمی اس سمت روانہ کیے جدھر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے۔ وہ صحرا تھا، اونٹ اور گھوڑے کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے تھے۔ یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی۔ اے بنو تمیم، خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، مالک بن نویرہ کو اور بطاح کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہے اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ ہماری تلاشی پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے۔ ذرا ہی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ بنو یربو کے چند اور سرکردہ افراد بھی جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے باہر آ گئے۔ ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بطاح لے آئے۔ لیلا بھی ساتھ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور محصول مدینہ کو بھیجنے کی بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا۔ مالک بن نویرہ نے جواب دیا، اور میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تم خود اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو۔ تم نے اپنے شعروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور محصول ادا نہ کریں، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے، جو تم نے کی۔ مالک نے کہا، ہاں ولید کے بیٹے، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کریں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور تم نے سجا کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا، اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا۔ کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تجھے قتل کیوں نہ کروں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھیں جو مالک بن نویرہ اور سجا نے اجاڑی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کی بستی بطاح پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ انہیں تمام رپورٹس مل چکی تھیں کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا تھا۔ لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روپوش تھے، اور انہیں قتل کر دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ انہیں جب لے گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلا ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے، اپنے خاوند کی زندگی کی التجا کرنے آئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے آنے دو۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک سردار کے فرزند تھے۔ انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی۔ وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ لیلا جب ان کے سامنے آئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تو اپنے خاوند کو موت سے بچانے آئی ہے؟ اس کے سوا میرا اور مقصد ہی کیا ہو سکتا ہے؟ لیلا نے کہا، اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک سکتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے، تو آج تو بیوہ نہ ہوتی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا؟ میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی، لیلا نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ میرا نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا ابھی خالد رضی اللہ عنہ کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ ہوا یوں کہ بطاح میں خالد رضی اللہ عنہ نے لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خاوند مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ ہے جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو۔ ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجنا تھا۔ رات بہت سرد تھی۔
खालिद रजी अल्लाह अन्हो को ख्याल आया कि कैदी सर्दी से ठिठुर रहे होंगे। उन्होंने हुक्म दिया कि कैदियों को गर्मी पहुंचाओ। किनाना की जबान में मदाफा का लफ्ज कत्ल के मानों में इस्तेमाल होता है। बदकिस्मती से ये कैदी जिन आदमियों के पहरे में थे वो किनाना के रहने वाले थे। उन्हें ये भी मालूम था कि मालिक बिन नवैरा और उसके साथियों के जराइम कितने संगीन हैं। चुनाचे उन्होंने गर्मी पहुंचाओ को कत्ल के मानों में ले लिया और मालिक और उसके साथियों को कत्ल कर दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हो को पता चला तो उन्होंने कहा कि अल्लाह जो काम करना चाहता है वो होके रहता है। इन दो के अलावा और भी रिवायात मुख्तलिफ तारीखों में आती हैं जो एक दूसरे की तरदीद करती हैं। इनमें बाज खालिद रजी अल्लाह अन्हो के हक में हैं और बाज उनके मुखालिफाना रिवायात के मुसन्निफों के मजहबी फिरकों को देखो तो साफ पता चलता है कि उनका एक एक लफ्ज तासुब से भरा हुआ है। तारीख में मुतजाद कहानियां मिलती हैं, लेकिन किसी भी मौरिख ने ये नहीं लिखा है कि इस शादी पर लैला का क्या रद्द अमल था। क्या लैला ने खालिद रजी अल्लाह अन्हो को मजबूर होकर कबूल किया, या वो खुश थी कि एक अजीम सिपाह सालार की बीवी बन गई है जिसकी फतूहात के चर्चे सरजमीन अरब के गोशे गोशे तक पहुंच गए थे। उस वक्त के जंगी रिवाज के मुताबिक लैला माल गनीमत थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हो उसे लौंडी बनाकर अपने पास रख सकते थे। तारीख में एक ऐसा इशारा मिलता है जो खालिद रजी अल्लाह अन्हो के हक में जाता है। वो यूं है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने उसे किसी की या अपनी लौंडी बनने से बचा लिया था। वो इतनी हसीन थी कि शहजादी लगती थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हो जानते थे कि लौंडियों की जिंदगी क्या होती है। उन्होंने ये भी देख लिया था कि लैला जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज़हीन और दाना है। उन्होंने उस औरत की सलाहियतों को तबाही से बचा लिया था। ये खबर मदीना भी पहुंच गई कि खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने मालिक बिन नवैरा को कत्ल करके उसकी बीवी के साथ शादी कर ली है। खबर पहुंची भी सीधी खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के पास, और खबर पहुंचाने वाले अबू क़तादा अंसारी रजी अल्लाह अन्हो थे जो इस शादी पर नाराज होकर मदीना चले गए थे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने इस खबर को ज्यादा अहमियत न दी। उन्होंने कहा कि खालिद रजी अल्लाह अन्हो को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया था, उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई न करेंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने किसी जिंदा आदमी की बीवी को वरगला कर अपनी बीवी नहीं बनाया। अबू क़तादा अंसारी रजी अल्लाह अन्हो खलीफतुल मुस्लिमीन रजी अल्लाह अन्हो के जवाब से मुतमईन न हुए। वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो के पास चले गए और उन्हें ऐसे अंदाज से लैला की खालिद रजी अल्लाह अन्हो के साथ शादी की खबर सुनाई जिसे खालिद रजी अल्लाह अन्हो अय्याश इंसान हो और उनकी ऐश परस्ती उनके फराइज पर असरअंदाज हो रही हो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो गुस्से में आ गए और अबू क़तादा रजी अल्लाह अन्हो को साथ लेकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के पास गए। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर ने हजरत अबू बकर से कहा, खालिद का जुर्म मामूली नहीं, वो कैसे साबित कर सकता है कि बनु यरबू के सरदार मालिक बिन नवैरा का कत्ल जायज था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने पूछा, तुम चाहते क्या हो उमर? खालिद की माजूली। उमर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, सिर्फ माजूली नहीं, खालिद को गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए और उसे सजा दी जाए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, मैं इतना मान लेता हूँ कि खालिद से गलती हुई है, लेकिन ये गलती इतनी संगीन नहीं कि उसे माजूल भी किया जाए और सजा भी दी जाए। उमर रजी अल्लाह अन्हो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के पीछे पड़े रहे। दरअसल हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो इंतहा दर्जे के इंसाफ पसंद और डिसिप्लिन की पाबंदी में बहुत सख्त थे। वो नहीं चाहते थे कि सालारों में कोई गलत हरकत रिवाज पा जाए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, नहीं उमर, मैं इस शमशीर को न्याम में नहीं डाल सकता जिसे अल्लाह ने काफिरों पर मुसल्लत किया हो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो मुतमईन न हुए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने खालिद रजी अल्लाह अन्हो को मदीना बुलवा लिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हो बड़ी ही मुसाफत तय करके बहुत दिनों बाद मदीना पहुंचे और सबसे पहले मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गए। उन्होंने अपने इमामे में एक तीर उड़स रखा था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो मस्जिद में मौजूद थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हो को देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो तैश में आ गए। वो उठे, खालिद रजी अल्लाह अन्हो के इमामे से तीर खींच कर निकाला और उसे तोड़कर फेंक दिया। हजरत उमर ने गुस्से से कहा, तुमने एक मुसलमान को कत्ल किया है और उसकी बीवी को अपनी बीवी बना लिया है, तुम संसार कर देने के काबिल हो। खालिद रजी अल्लाह अन्हो डिसिप्लिन के पाबंद थे, वो चुप रहे। उन्होंने उमर रजी अल्लाह अन्हो के गुस्से को कबूल किया। वो खामोशी से मस्जिद से निकल आए और खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के यहाँ चले गए। उन्हें अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने ही जवाब तलबी के लिए बुलाया था।
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ حضرت ابو بکر خالد رضی اللہ عنہ سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ طبری اور ہیکل کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے۔ اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا، یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے یا اس سے نکاح میں لے لے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کرا دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جنگی طاقت بن گیا ہے، اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے اور اکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظریں خالد رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینہ میں ہی رہ جائے گا۔ اس کامیابی کے لیے صرف خالد موزوں ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ فوراً بطح جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں۔ حضرت خالد ایک بڑی ہی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دسمبر 632 عیسوی شوال 11 ہجری کے تیسرے ہفتے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زیادہ لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خونریز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آخری مارکہ ایک وسیع باغ حدیقۃ الرحمن میں لڑا گیا تھا۔ وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ حدیقۃ الرحمن کو لوگ حدیقۃ الموت کہنے لگے تھے۔ آج تک اسے حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے۔ انہیں خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی اس شکایت پر جواب طلبی کے لیے مدینہ بلایا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کروا کے اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گھر گیا تھا، خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بطح جانے اور یمامہ کے مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسلمہ کذاب کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے، لیکن مسلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مدینہ کے لیے بھی خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی۔ مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر بطح میں تھا، وہیں انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کی۔ لیلہ وہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ بطح کو روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی سالار اکرمہ رضی اللہ عنہ اسی علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں اور مسلمہ کے خلاف مدد کو پہنچیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ ان 11 سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفۃ المسلمین نے مختلف علاقوں میں مرتد اور باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسرے قبیلے اتنے طاقتور نہیں تھے جتنا مسلمہ کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا، اس لیے اس علاقے میں اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ بھی پہنچ گئے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرجیل رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کو مدد دیں۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ یمامہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ طلیحہ سے نبرد آزما تھے۔ انہوں نے طلیحہ کو بہت بری شکست دی تھی۔ یہ خبر اکرمہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے ابھی کسی قبیلے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اکرمہ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے سلمہ کے طاقتور لشکر کو شکست دی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ پر انسانی فطرت کی ایک کمزوری غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا کہ خالد فتح پہ فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں ابھی لڑنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ خالد اور اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ساتھی اور ایک جیسے جنگجو اور میدان جنگ کے ایک جیسے قائد تھے۔ کیوں نہ ہم ایک جیسی فتح حاصل کریں جس کے سامنے خالد کی تمام فتوحات کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا، مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ شرجیل بن حسنہ ہماری مدد کو آ رہا ہے، معلوم نہیں وہ کب تک پہنچے، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، میں مسلمہ پر حملہ کروں گا۔ مسلمہ معمولی عقل و ذہانت کا آدمی نہیں تھا، اسے معلوم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے اور کسی بھی روز اسلامی لشکر اس پر حملہ کر دے گا۔
اس نے اپنے علاقے کے دفاع کا بندوبست کر رکھا تھا، جس میں دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام بھی شامل تھا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ سوچے سمجھے بغیر بڑھتے گئے اور یمامہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چونکہ جذبات سے مغلوب ہو کر جا رہے تھے، اس لیے احتیاط نہ کر سکے کہ دشمن دیکھ رہا ہوگا۔ انہیں مسلمہ کے جاسوسوں نے دیکھ لیا اور مسلمہ کو اطلاع دی۔ ایک اور علاقے میں جہاں اونچے ٹیلے اور ٹیکریاں تھیں، اکرمہ رضی اللہ عنہ کو مسلمہ کے کچھ آدمی دکھائی دیے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا، مگر یہ مسلمہ کا بچھایا ہوا جال تھا۔ مسلمہ نے وہاں خاصا لشکر چھپا رکھا تھا، جس نے دائیں بائیں سے اکرمہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ اس غیر متوقع صورتحال میں سنبھل نہ سکے۔ مسلمہ کے لشکر نے انہیں سنبھلنے نہ دیا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نامی گرامی اور تجربہ کار سالار اور کمانڈر تھے، لیکن میدان دشمن کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مسلمانوں کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے دی۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کو نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ وہ اپنی اس شکست کو چھپا نہیں سکتے تھے، چھپا لیتے تو لشکر میں سے کوئی مدینہ اطلاع بھیج دیتا۔ چنانچہ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ ان پر کیا گزری ہے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو واضح حکم دیا کہ شرجیل رضی اللہ عنہ کا انتظار کریں اور اکیلے مسلمہ کے سامنے نہ جائیں، مگر اکرمہ رضی اللہ عنہ نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو جو تحریری پیغام بھیجا تھا، اس میں غصے کا اظہار اس طرح سے کیا تھا کہ اکرمہ کو ابو جہل لکھنے کی بجائے ابن ام اکرمہ، اکرمہ کی ماں کے بیٹے لکھا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ کسی کی توہین مقصود ہوتی تو اس کے باپ کے نام کی بجائے اسے اس کی ماں سے منسوب کرتے۔ خلیفۃ المسلمین نے لکھا تھا، اے ابن ام اکرمہ، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مدینہ آؤ۔ تم آؤ گے تو یہاں کے لوگوں میں مایوسی پھیلاؤ گے، مدینہ سے دور رہو۔ تم اب یمامہ کا علاقہ چھوڑ دو اور حذیفہ کے ساتھ جا ملو اور اہل امان سے لڑو۔ وہاں سے فارغ ہو کر ارفجا کی مدد کے لیے مہرہ چلے جانا۔ اس کے بعد یمن جا کر مہاجر بن امیہ سے ملنا۔ جب تک تم سالاری کے معیار پر پورے نہیں اترتے، مجھے اپنی صورت نہ دکھانا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرجیل رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں، اور جب خالد رضی اللہ عنہ آئیں تو اپنا لشکر ان کے ساتھ کر کے خود ان کے ماتحت ہو جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا تھا کہ شرجیل رضی اللہ عنہ کا لشکر انہیں بھی مل رہا ہے۔ وہ خوش ہوئے کہ اب وہ مسلمہ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ انہیں توقع تھی کہ شرجیل رضی اللہ عنہ کا لشکر تازہ دم ہوگا، مگر یہ لشکر خالد رضی اللہ عنہ کو ملا تو وہ تازہ دم نہیں تھا، اس میں کئی مجاہدین زخمی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ ندامت کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں، شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں نے خلیفۃ المسلمین کی حکم عدولی کی ہے۔ میرے لیے حکم تھا کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کی مدد کو پہنچوں، مگر میرے پہنچنے سے پہلے اکرمہ مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لے کر پسپا ہو چکے تھے۔ یہ ایک خط تھا جس نے مجھ پر بھی غلبہ پا لیا کہ ایک فتح تمہارے حساب میں لکھی جائے۔ باریک بین اور دور اندیش خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اکیلے پتھر کی کوئی طاقت نہیں ہوتی شرجیل، پتھر مل کر چٹان بنا کرتے ہیں، پھر اس چٹان سے جو ٹکراتا ہے وہ دوسری بار ٹکرانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ خود غرضی اور ذاتی مفاد کا انجام دیکھ لیا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ جیسے سالار بھی شکست خوردہ ہو گئے۔ میں تم پر کرم کرتا ہوں کہ خلیفہ کو تمہاری حماقت کی خبر نہ ہونے دوں۔ شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ جیسی غلط حرکت کی تھی۔ انہوں نے بھی خالد رضی اللہ عنہ سے بازی لے جانے کے لیے راستے میں مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لی اور پسپا ہونا پڑا۔ مسلمہ کذاب دربار لگائے بیٹھا تھا۔ چھوٹے قد والا یہ بدصورت انسان مکمل نبی بن چکا تھا۔ اس کا قبیلہ بنو حنیفہ تو اسے نبی مان چکا تھا۔ دوسرے قبیلے کے لوگ جوک تر جوک اس کی بیعت کے لیے آتے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے۔ لوگوں نے اس کی قوت اور کرامات دیکھ لی تھیں۔ اب اس کے پیروکاروں نے 2 معجزے اور دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے 2 نامور سالاروں کو ذرا سی دیر میں میدان سے بھگا دیا تھا۔ مذہبی اور نظریاتی لحاظ سے مسلمان ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن میدان جنگ میں وہ فولاد سے زیادہ سخت اور بجلیوں کی طرح قہر بن جاتے تھے۔ جنگی لحاظ سے مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے۔